میں آپ سے ریختہ اردو میں بات کر رہا ہوں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر میں آپ سے انگریزی میں بات کروں اور اگر آپ انگریزی نہیں جانتے تو آپ مجھے چھوڑ جائیں گے نا، پروگرام نہیں دیکھیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد ایسٹ پاکستان کے اپنے پہلے اور آخری دورے میں بنگالیوں سے انگلش میں خطاب کرتے ہوئے فرمان جاری کیا تھا کہ اردو اور صرف اردو ہی پورے پاکستان کی زبان ہوگی. پھر کیا ہوا؟ وہ چھوڑ گئے. ہسٹری کے مطابق قائد اعظم کا یہی فرمان عالی شان پاکستان ٹوٹنے، ایسٹ پاکستان کے ویسٹ پاکستان سے الگ ہونے کی پہلی وجہ بنی. پاکستان ٹوٹنے اور بنگلہ دیش بننے کی 6 بڑی وجوہات، غلطیاں اور بھی ہیں. دنیا کی 7ویں بڑی طاقت کی کل ملا کر اپنے ہی ایک حصے کے ساتھ زیادتیوں اور 7 بڑی غلطیوں میں سے بڑی غلطی آج 21 نومبر 1971 کے دن کی ہی ہے. بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ اور دوسری ہماری غلطیاں کیا ہیں، اپنی ان غلطیوں پر بات کریں گے اور آپ کے جاننے کے حق کے لیے آپ تک وہ انفارمیشن پہنچائیں گے جو مطالعہ پاکستان نے ہم تک نہیں پہنچنے دی اور جن پر بات کرنے نہیں دی جاتی. جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہر تاریخی انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل کی اسکرین تک پہنچ سکے. میں ہوں سجاد پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد پیرزادہ یوٹیوب چینل. کسی بھی زبان کا صرف اتنا سا رول ہے کہ میری بات آپ کو اور آپ کی بات مجھے سمجھ آ سکے. صدیوں پہلے جنگلوں میں رہنے والے آپ کے اور میرے بزرگ او آ کر کے اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچایا کرتے تھے. دنیا میں یا کسی جنگل میں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا یا سنا گیا کہ ملک کے ایک حاکم کی طرف سے کسی بڑی آبادی والے اپنے ہی علاقے کے لوگوں کو یہ حکم دیا جائے کہ صرف اور صرف وہی زبان مانو جو میں کہتا ہوں. پاکستان ٹوٹنے اور بنگلہ دیش بننے کی پہلی وجہ 25 فروری 1948 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا وہ اعلان ہے جو اس نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دینے کا کیا. نواب تو دل کے بھی نواب ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان نواب زادہ لیاقت علی خان نے کہا کہ صرف اردو ہی مغربی اور مشرقی پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، لہٰذا اردو اور صرف اردو ہی پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی. حالانکہ جس اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا جا رہا تھا، مسلمانوں کے انہی مولاناؤں نے قرآن مجید کا اردو میں پہلا ترجمہ کرنے پر شاہ عبد القادر پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. حالانکہ لیاقت علی خان جس سیٹ سے وزیر اعظم پاکستان بنے تھے اس سیٹ پر الیکشن انہوں نے ہندوستان میں جیتا تھا اور وہ اس سیٹ سے نہرو کی پرائم منسٹرشپ میں پہلے وزیر خزانہ رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ نہرو نے ہندی زبان کو ہندوستان کی ایک سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ ریجیکٹ کر دیا تھا. نہرو نے کئی زبانوں کو قومی زبان قرار دیا جس میں اردو بھی شامل ہے. ہندوستان کی آج بھی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے ہندوستان میں، بلکہ کئی قومی زبانیں ہیں. لیکن لیاقت علی خان 15 اگست کو وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد اب کسی اور دنیا میں رہ رہے تھے. لیاقت علی خان کی وجہ سے کشمیر بھی کیسے پاکستان کے ہاتھ سے گیا تھا، اس پہ میری ایک تحقیقاتی سٹوری ہے. اس کا لنک میں ڈسکرپشن اور کمنٹس میں دے دیتا ہوں. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے خود ہی سردار پٹیل کی انڈیا کی حیدرآباد دینے اور کشمیر لینے کی آفر کو حقارت، تکبر اور غرور کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا. خیر، 21 مارچ 1948 کو مسٹر جناح نے ڈھاکہ میں جلسہ عام میں اعلان کیا پاکستان کی سرکاری زبان اردو کے سوا کوئی اور نہیں ہوگی. State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language.
اس پر قرارداد پاکستان پیش کرنے والے شیر بنگال مولوی فضل الحق بھی بھڑک اٹھے اور دو دل جدا ہو گئے۔ بعد میں 1 یونٹ کے اعلان نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ پاکستان ٹوٹنے اور بنگلہ دیش بننے کی بڑی وجہ آج 21 نومبر 1971 کے دن پاکستان کا انڈیا پر حملہ کرنا تھا، جب پاکستان کی فوجی صدر یحییٰ خان نے جیتی ہوئی پارٹی کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو اعلان کے باوجود وزیر اعظم بنانے کی بجائے دھوکہ دیتے ہوئے 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کر دیا۔ جب اس کے بعد جس طرح دو قومی نظریہ رکھنے والی بنگالی مسلمان خواتین کے ساتھ ریپ ہوا، ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے والے لاکھوں بنگالیوں کو بے دردی سے مارا گیا، جب خود پاکستانی فوج کا مشرقی کمانڈ کا سربراہ جنرل نیازی ہی ریپ اور ظلم و ستم میں ملوث تھا، تو 1 کروڑ کے قریب مشرقی پاکستانی سرحد کراس کر کے جان بچانے کے لیے انڈیا میں داخل ہو گئے تھے۔ اور پھر جب گھر کی بات گھر سے باہر نکلتی ہے تو کسی مظلوم کی جان پڑوسی ہی بچایا کرتے ہیں۔ یوں انڈیا کو پڑوسی ہونے کے ناطے مشرقی پاکستان کے لوگوں کی مدد کرنا پڑی، لیکن انڈیا کو 3 دسمبر کو مشرقی پاکستان پر جنگ کرنے کا بہانہ ہم نے اس وقت دیا جب پاکستان کے فوجی صدر یحییٰ خان نے 21 نومبر کو انڈیا کے 11 ایئر اسٹیشنز پر حملے کر کے جنگ میں پہل کی تھی، اور صرف 13 دن بعد ہی بڑی بڑی ہانکنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے انڈیا کے سامنے ہتھیار ڈال کر شرمناک شکست کا ہار گلے میں پہنتے ہیں، اور آج تک اپنی اس غلطی سے سیکھنے، پڑوسیوں کے گلے لگنے کی بجائے، انہیں اپنے گلے لگانے کی بجائے ہمارا چال چلن رویوں میں اگر کوئی فرق آیا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔